الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک سنجیدہ مجلس میں حاضری کی سعادت ملی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو نافع بنا دے. اللہ نے ایمان والے بندوں کے دلوں میں دین اور ایمان کی قدر رکھی ہے. بظاہر اس زمانے میں ہم مسلمان بہت سارے فتنوں میں بھی مبتلا ہیں اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد غفلت کا بھی شکار ہے. لیکن آواز تیز نہ کریں، ایکو نہ رکھیں. اسی غفلت کے شکار طبقے میں سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ بندے ایسے ضرور رہتے ہیں ہر جگہ اور ہر زمانے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف پوری رغبت کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اور اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس زمانے میں یہی راستہ سب سے دشوار ہو گیا ہے. احادیث میں اس کے اشارے ملتے ہیں. فتنوں کی جو احادیث ہیں ان میں اس کے اشارے واضح طور پر ملتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا. حدیث کے الفاظ غالباً اس طرح ہیں کہ القابض فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. ان میں اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑنے والا ایسا ہوگا جیسے اپنی مٹھی میں آگ کا انگارہ لینے والا. یعنی اتنا مشکل ہو جائے گا دین و شریعت پر پوری طرح سے قائم رہنا. دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا باغی نظام ہے، جو شیطان کا نظام ہے، اور نظام سے مراد فقط حکومتیں نہیں بلکہ شیطان کا کام کرنے والے تمام لوگ. یہاں ایک بڑی تعداد علماء اور طلباء کی ہے اور دوسرے لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان کے کارندے دونوں طرح کے ہوتے ہیں، خود شیطان کی برادری سے بھی اور انسانوں سے بھی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے
جو شیاطین ہوتے تھے انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. اور قل اعوذ برب الناس کی صورت تو سبھی کو یاد ہے، اس میں جو آخری لفظ ہے من الجنت والناس، وہاں بھی یہی بات بتائی گئی ہے. تو شیطان کا کام کرنے والے، شیطان کی نمائندگی کرنے والے، شیطان کے مشن کو پھیلانے والے اور چلانے والے دنیا میں ہر شکل میں ہر دور میں رہے ہیں. ہمارے زمانے میں چونکہ ہر کام آسان ہوا ہے تو شیطان کا کام بھی آسان ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں رہنے کے جو اسباب ہیں ان میں آسانیاں دے دی ہیں. اگر 100-200 سال پہلے سے تقابل کیا جائے تب تو زمین و آسمان بدل گئے ہیں، لیکن خود ہم لوگ اپنی زندگی کے 2 حصوں میں تقابل کریں تو بھی ایسا کہنا پڑتا ہے کہ شاید زمین و آسمان بدل گئے. سفر کی آسانیاں، رابطے کی آسانیاں، کاموں کی آسانیاں. یعنی ہم نے وہ وقت گزارا کہ ہم دارالعلوم میں پڑھتے تھے، 35-36 سال پہلے کی بات ہوگی، تو ہمارے ایک ساتھی کو فون کرنے کی یہ کوئی اچانک بات پیش آئی، ایسا رائے بنی کہ فون کیا جائے گا. تو ٹیلی فون ایکسچینج کے علاوہ کہیں سے فون کرنا ممکن نہیں تھا. وہیں گئے اور 2 گھنٹے کوشش کر کے آ گئے، فون نہیں ہوا. ایسا وقت ہوتا تھا. خیریت سے پہنچنے کا خط بھیجا کرتے تھے. جب گھر سے آتے تھے تو والدہ کا تقاضا ہوتا تھا کہ جاتے ہی خط لکھ دینا خیریت سے پہنچنے کا. تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ خط تیار رکھ کر لے جائیں اور جاتے ہی لکھ دیں کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے اور ڈاک کے حوالے کر دیں. اور اگر وہ خط تیسرے دن مل گیا تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ بہت جلدی خیریت معلوم ہو گئی. اور اب یہ حال ہے کہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم دیوبند سے اتنے کلومیٹر چل چکے ہیں، اب فلاں جگہ چائے پی جا رہی ہے، فلاں جگہ نماز پڑھ رہے ہیں. پوری کمنٹری کرنی پڑتی ہے. ساری تفصیلات جو ہیں وہ گھر والوں کو معلوم رہتی ہے کون کہاں ہے. اور گھر والے تو چلو حقدار ہیں اس کے کہ ان کو معلوم ہو، اجنبیوں کو معلوم رہتی ہے. آج کل تو کیا کہتے ہیں اس کو، جو لوکیشن ہے، لائیو لوکیشن اگر لگا لیا آپ نے تو آپ کو پتا ہے کہ جہاز کہاں چل رہا ہے، ہمارا مہمان جو ہے اتر گیا ہے نہیں اتر گیا، سب کچھ معلوم ہے. اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو ایک لطیفوں کی سی بات ہوگی. مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی اور انہوں نے دنیا کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کیا. یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس پر بھی بات کر سکتے ہیں کہ چونکہ شیطان نے آخرت سے غافل کر رکھا ہے، لہذا بڑے بڑے دماغوں کی محنتیں دنیا کی زندگی کو آسان بنانے پر لگی ہیں. اور آخرت کی زندگی چونکہ نظروں سے اوجھل ہے اور اس کی تیاری کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، دنیا میں جینے کا شوق ہے، لہذا دنیا کی زندگی کو آسان بھی بنانا اور لمبا کرنا. عجیب بات ہے کہ اس کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں کہ عمر کیسے لمبی کی جا سکتی ہے، دنیا میں زیادہ کیسے جیا جا سکتا ہے. حالانکہ اس میں 1% کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے، نہیں ہوگی کامیابی، مگر بہرحال وہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے کر رہے ہیں. عمر بڑھانے کی طرح طرح کی ترکیبیں تلاش کی جا رہی ہیں. اور چلیے مرنا تو اختیار میں نہیں ہوتا، مگر دنیا میں اچھے طریقے سے رہنے کے لیے تو بہرحال انسان محنت کر رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، سب کو پتا ہے. اس میں ایک جسم ہے، باڈی جس کو کہتے ہیں، اور ایک اس کے اندر جو جان ہے، جو روح ہے. اور یہ بھی ساری عقل والے سمجھتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ روح اصل ہے، جسم اس کے تابع ہے. جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، بلکہ جسم بوجھ بن جاتا ہے. روح نکلتے ہی نام ختم ہو جاتا ہے. جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، انتقال سے پہلے چاہے وہ کومے میں تھا، بے ہوش تھا، مگر وہ کہا جا رہا تھا کہ حضرت کی طبیعت خراب ہے، والد صاحب بیمار ہیں، چچا اسپتال میں داخل ہیں، والدہ
بیڈ پر ہیں، فلاں قومے میں ہے، جیسے ہی روح نکلی تو اب کہا جاتا ہے کہ ڈیڈ باڈی رکھی ہے، لاش رکھی ہے، جنازہ رکھا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ مولانا صاحب لیٹے ہیں، حضرت لیٹے ہیں، والد صاحب لیٹے ہیں، حالانکہ وہی جسم ہے، سارا جسم بعینی ہی باقی ہے، مگر اس کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہے۔ مگر اس کے باوجود انسان روح کی فکر نہیں کرتا، عام انسان جسم کی فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بنائی ہیں اور دونوں چیزوں کو پالنے کا انتظام کیا ہے، یا یوں کہیے دونوں چیزوں کی غذا کا انتظام کیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ نے بدن کو بنایا ہے زمین سے یا مٹی سے، اور روح کو وہاں سے بھیجا ہے اوپر سے۔ روح عالم بالا کی چیز ہے، ہر ایک کی روح، کسی کی بھی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو خراب کرنے کے بعد ایک ایمان سے محروم آدمی اس کو عالم اسفل کی چیز بنا دیتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل کے اعتبار سے روح عالم دنیا سے اوپر کی چیز ہے۔ تو اللہ کا یہ نظام ہے کہ جہاں سے جس کو بنایا وہیں اس کی روزی اور غذا رکھی ہے۔ جسم کو مٹی سے بنایا ہے، زمین سے بنایا ہے، تو جسم کی ساری غذائیں زمین سے ملتی ہیں، یہاں تک کہ پانی جو اوپر سے برستا ہے آدمی کو زمین سے ملتا ہے۔ یہ نظام نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی جب بارش برسا کرے تو اپنے ٹینک بھر لیا کرو، خود ہی انتظام کر دیا ٹینک بھرنے کا، دریا بنا دیے، پہاڑوں پر برف کی شکل میں جما دیا، پھر وہ بہہ کر دریاؤں میں سمندروں میں پہنچتا ہے، پھر وہاں سے زمین کے پیٹ میں پہنچتا ہے، وہاں سے ملتا ہے یا نہروں کی شکل میں ملتا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں جب آتا ہے تو وہ زمین سے آتا ہے، وہ آسمان سے نہیں آتا۔ تو یہ جسم کی غذاؤں کا انتظام ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روح کی غذا کا انتظام کیا ہے، اور روح کی غذا آسمان سے اتاری ہے اور بھرپور اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے سے حضرات انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر روح کی مکمل غذا اور پرورش کا انتظام کیا۔ اور جس طرح سے کوئی جسم اگر اپنی غذا سے محروم رکھا جائے کچھ وقت کے لیے تو وہ کمزور ہوتا ہے، اور اگر مدت تک کا محروم رکھا جائے تو مر جاتا ہے۔ بھوک سے مرنے کے واقعات ہوتے ہیں نا دنیا میں، فاقے سے مرنے کے واقعات جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ بدن کو غذا نہیں ملی، پرورش کا جو ذریعہ تھا وہ نہیں ملا، لہذا بدن اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہم جیسے کھانے پینے والے جو لوگ ہیں، ہم سے تو ایک وقت کا فاقہ برداشت ہونا مشکل ہے، اور اب تو شوگر کا عذر ہو گیا تو آسانی بھی ہو گئی ہے کہنے میں کہ وہی کھانا چاہیے، ورنہ تو یہ کوئی بات ہے کہ آدمی ایک وقت کھانے پر کمزور ہو جائے؟ لیکن بہرحال ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ جوان آدمی بھی اگر 2 وقت نہ کھائے تو کمزوری آ جاتی ہے، وہ طاقت نہیں رہتی جو اس کے اندر تھی اصل میں۔ تو جس طرح سے جسم کو غذا نہ ملنے سے جسم کمزور ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے روح کو جب غذا نہیں ملتی تو روح کمزور ہوتی ہے۔ مگر جسم کی کمزوری کا ہم لوگوں کو احساس ہوتا ہے، اور روح کی کمزوری کا عام انسانوں کو احساس نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ ہے بالکل عقلی بات ہے۔ جسم کی کمزوری کا ایک حد تک احساس ہوتا ہے، اور جب جسم اپنی کمزوری کی انتہا کو پہنچ جائے، یعنی آدمی بے ہوش ہو جائے، تو اسے پتہ نہیں رہتا کہ میرے جسم کو کیا ہو رہا ہے۔ اس کا جسم زیادہ کمزور ہو جاتا ہے تو اسے اپنی پریشانی کا بھی احساس نہیں رہتا۔ بالکل اسی طریقے سے روح کمزور ہوتے ہوتے اگر بے ہوشی تک پہنچ جائے تو اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر جو ایمان سے محروم ہیں، انہوں نے تو اپنی روح کو کومے میں پہنچا ہی رکھا ہے، بے ہوش کر ہی رکھا ہے۔ لیکن ایمان والے یا کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں جو لوگ ایمان کے تقاضوں کے خلاف زندگی مسلسل گزارتے ہیں، تو آہستہ آہستہ
ان کی روح بھی کمزور ہوتے 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 بے ہوشی کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، تو ان بیچاروں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہماری روح کمزور ہو رہی ہے اور نقصان ہو رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بہت سارے گناہوں میں لت پت انسان بظاہر اچھے نظر آتے ہیں، بظاہر خوش نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خوش نہیں ہوتے، انجام کے اعتبار سے وہ خوش نہیں ہوتے۔ مگر چونکہ ان کی روح جو ہے کومے میں پہنچ گئی ہے، لہٰذا اس کو زندہ کرنے، اس کو ہوش میں لانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس محنت کی ضرورت کا ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ بنیاد ہے اس کی کہ انسان آج اپنے جسم کو اور اپنی دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے محنت کر رہا ہے، اور روح کی محنت پر اس کی توجہ بہت کم ہے، اور اس طرح کر کے انسان نے اپنا نقصان کیا ہے۔ انسان نے یہ طریقہ اختیار کر کے اپنے آپ کو ذلت پر پہنچایا، ذلت پر اتارا ہے، اور اس کی وجہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان کو موٹے طور پر 4 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سر فہرست انسان ہے، وہ سب سے اوپر ہے مرتبے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد حیوانات کا نمبر ہے، جانوروں کا، یعنی جانداروں کا کہنے آپ، ذی روح چیزوں کا، اور اس کے بعد نباتات کا۔ نباتات میں اس طرح کی روح نہیں ہے، مگر ان میں نمو کی صلاحیت پائی جاتی ہے، بڑھوتری کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد مرتبہ ہے جمادات کا، ان کے اندر وہ والی بڑھوتری بھی نہیں ہے جو نباتات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ انسان کو سب سے اوپر رکھا، پھر حیوانات، پھر نباتات، پھر جمادات، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو ترتیب ہم بیان کر رہے ہیں، اس ترتیب کے اعتبار سے جو نیچے والے ہیں وہ اوپر والے کے لیے قربان ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کا نظام ہے۔ جمادات قربان ہوتے ہیں، زمین کو کھودا جاتا ہے، پہاڑوں کو توڑا جاتا ہے، زمین کو کھودا جاتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، نباتات اگائے جاتے ہیں، یا پہاڑوں کے اندر درخت اگتے ہیں تو ان کی وجہ سے پہاڑوں کو، پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، پتھر ٹوٹ جاتا ہے، وہاں درخت آ جاتا ہے اور اس کو پالا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو جمادات نباتات کے لیے قربان کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا دنیا میں کہ صاحب اس بیچاری زمین کو کیوں پھاڑتے ہو، گیہوں بونے کے لیے، درخت لگانے کے لیے، اناج اگانے کے لیے زمین پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی نہیں کہتا، سب یہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہی فطرت ہے، یہی ضرورت ہے۔ اس کے بعد نباتات قربان ہوتے ہیں جانداروں کے لیے، حیوانات کے لیے، پتے کھاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، دانے کھاتے ہیں، سارے حیوانات بھی، اور انسان بھی کھاتا ہے اس میں سے کچھ، وہ ساری چیزیں قربان ہوتی ہیں حیوانات کے لیے۔ اس کو کوئی ناانصافی نہیں سمجھا جاتا۔ اور اس کے بعد حیوانات قربان ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ کون سا ہونا ہے کون سا نہیں ہونا، لیکن ہونا سب کے یہاں ہے۔ دنیا میں حیوانات کو نہ کھانے والوں کی تعداد 1.1% بھی نہیں ہے، جی بہت کم تعداد ہے۔ وہ جو جیو ہتیا کے قائل نہیں ہے، بلکہ وہ جو جیو ہتیا کے قائل نہیں ہے، بقول ان کے وہ انسان ہتیا بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، ایسا بھی ہو رہا ہے۔ تو زیادہ انسان وہ ہیں جو حیوانات کو کھاتے ہیں، حیوانات انسانوں کے لیے قربان ہوتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی کھاتا بھی نہ ہو تو استعمال تو کرتا ہی کرتا ہے، کوئی سواری میں استعمال کرے گا، گھوڑا ہوگا تو کیا کرے گا، اس کا سواری ہی بنائے گا، ہاتھی ہوگا تو کیا کرے گا، ہاتھی پر سواری ہوگا۔ تو حیوانات کا استعمال تو ہر ایک کرتا ہے، اور اکثریت وہ ہے جو کھانے کی شکل میں کرتی ہے۔ تو حیوانات قربان ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ اب حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ترتیب ہے کہ جمادات قربان نباتات کے لیے، اور نباتات حیوانات کے لیے، اور حیوانات انسان کے لیے، تو اگر یہ جناب انسان جو ہیں یہ واپس انہی دنیا کی چیزوں پہ قربان ہونے لگے تو ان کی عزت بڑھی یا گھٹی؟ یہ اوپر گئے یا نیچے آئے؟ یہ نیچے آئے۔ ان کی عزت اس میں ہے، ان کا
اعزاز اس میں ہے، ان کا مقام اس میں ہے کہ جمادات قربان نباتات پر، نباتات قربان حیوانات پر، حیوانات قربان انسان پر، اور انسان قربان ہو جائے رب رحمان پر۔ یہ اس کی منزل ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مگر یہ چیز انسان نے بھلا رکھی ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ انسانوں نے چونکہ دنیا کی زندگی کو آسان بنانے پر محنت کی ہے، آخرت کو آسان بنانے کے لیے محنت کرنے پر ان کی توجہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے زندگی کی تمام چیزیں آسان ہو گئی، تو شیطان کا کام بھی آسان ہو گیا۔ میں وہیں جا رہا ہوں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، شیطان کا کام بھی آسان ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے، اب سے کچھ پہلے تک ہم لوگ نصیحت کرتے تھے اپنے بھائیوں کو کہ بھائی بچوں کی حفاظت کرو، بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دو، بری صحبت سے بچاؤ۔ یہ نصیحت کینسل نہیں ہوئی ہے، اپنی جگہ ہے، مگر اس میں اب اضافہ کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے اس سے کام چل جاتا تھا، یعنی اگر ہمارا بچہ گھر سے باہر نہیں گیا تو وہ ٹھیک رہتا تھا، بری صحبت سے بچ گیا، اب آپ کے پاس ہے، گھر میں ہے، وہ ٹھیک ہے بالکل۔ مگر اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ بری صحبت سے بچانے کے دو حصے ہو گئے، ایک وہ بری صحبت جو باہر سے ملتی ہے، اور ایک وہ بری صحبت جو جیب سے ملتی ہے۔ موبائل سے، یہ اس کو میں دیکھ رہا، اس میں سے حدیث بھی نکالنی تھی، اس لیے بھی نکالا۔ تو اس کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ یہ ہے وہ بات کہ آسان بنا دیا ہے شیطان کے کاموں کو۔ شیطان کے جو کام ہیں ان میں سے دو تین باتوں کا میں ذکر کروں گا، پھر اصل بات کی طرف آؤں گا۔ شیطان کے کاموں میں سب سے پہلا کام ہے انسانوں کو ایمان سے ہٹانا، ایمان سے روکنا۔ اب ایمان سے روکنے میں دو پہلو ہیں۔ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو ایمان پر آنے سے روکنا، وہ کام آسان ہے، اس کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اگرچہ پوری کامیابی اس میں بھی ان کو نہیں ملتی۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی دنیا کے اندر بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کو ایمان سے روکنے کے مقصد سے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں، طرح طرح کے۔ اس پروپیگنڈے کی بات پر میں نہیں بولوں گا، وہ ایک مستقل موضوع ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ وہ پروپیگنڈے پوری طرح کامیاب نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں، اور کچھ اللہ کے بندے اللہ کی توفیق سے ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست ان پروپیگنڈوں سے ہٹ کر براہ راست اسلام کو سمجھنے کی طرف آ جاتے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس گئے گزرے دور میں جب مسلمان اپنے حصے کے کام بہت کم کر رہے ہیں، اس دور میں بھی دنیا میں پھیلنے کے اعتبار سے مذہب اسلام نمبر 1 پر ہے، یعنی دوسرے مذاہب کے لوگوں کا